آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں کچھ صحابہ کے امتحانات کے بارے میں، انہوں نے کیسے کیسے مظالم کا سامنا کیا۔ دیکھتے ہیں اس خاص پیشکش میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کو کون نہیں جانتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے ہیں۔ قیامت تک اذان کی صدا گونجے گی اور قیامت تک ان کا نام رہے گا۔ یہی تھے آزمائش کی بھٹی سے تپ کر کھرا سونا ثابت ہونے والے۔ ان کا مالک دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ان کو عرب کی گرم ریت پر لٹا دیتا، سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا، محمد کی برائی کرو، اللہ کی عبادت سے انکار کرو، یا پھر سمجھ لو اس بھاری بوجھ، اس تپتی ہوئی ریت پر تمہاری جان نکل جائے گی، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس درد اور تکلیف کی حالت میں بھی پکے ارادے اور یقین کے ساتھ کھیلنے والے بہادر کے منہ سے نکلتا ہے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، انہی کو نہیں ان کے والدین کو بھی ظالم میدان میں گھسیٹ لے جاتے، پھر گرم ریت پر سلا دیتے، بڑی تکلیفیں دیتے، لیکن ان کا یقین اور ان کا ایمان کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہ کرتا۔ ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان کے والدین کو دیکھا، اپنے ایمان کی قیمت ادا کر رہے ہیں، دین کی راہ میں بہادری سے ظلم اور ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت یاسیر تھا۔ حضرت یاسیر رضی اللہ عنہ یہ ظلم سہتے سہتے جہاں بحق ہو گئے۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے لٹایا اور ان کے پاؤں کو رسی سے 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور برچہ ہاتھ میں لے کر کہا کہ اے سمیہ، یا تو اسلام سے پھر جا یا اسی حال میں مر جا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تو مجھے جس چیز سے ڈرا رہا ہے میں اسے اپنی جنت کی چابی سمجھتی ہوں۔ اس ظالم نے تھوڑا بھی نہ سوچا اور دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت میں بھگایا اور ایک برچہ ان کی شرمگاہ میں اس زور سے مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان کے کپڑے اتار کر انہیں انگاروں پر لٹا دیتے، اوپر سے جلتا ہوا پتھر رکھ دیتے اور ان کو دبائے رہتے کہ اٹھنے نہ پائے، یہاں تک کہ دہکتے ہوئے انگارے ٹھنڈے پڑ جاتے۔ مگر دہکتے ہوئے انگاروں کی گرمی اس گرمی سے ہار مان گئی جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نے ان کے دل میں پیدا کر دی تھی۔ کافروں کی بھڑکائی ہوئی آگ بجھ گئی، لیکن ایمان کا انگارہ بھٹکتا رہا، اسے کوئی نہ بجھا سکا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کر بس گئے تھے، تلوار کی تجارت کرتے تھے، بڑے پیسے والے تھے۔ مدینے جانے لگے تو کافروں نے کہا، حق پسند ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو، یہ مال تو ہمارے بیچ کمایا ہے، اسے چھوڑ جاؤ تو جاؤ۔ صہیب رضی اللہ عنہ مسکرائے، بولے، مورخو، یہ مال اس کی کیا قیمت ہے، یہ حق کا مول ہو ہی نہیں سکتا، بڑے ناسمجھ ہو، دینے والا کون ہے، رکھ لو اس کو اپنے پاس، میں جاتا ہوں، اس کی فکر کس کو ہے، یہ ساری کائنات تو حق کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، یہ کچھ ٹھیکریا کیا چیز ہے۔ ظلم و ستم ساتھیوں ہی پر نہیں توڑے جا رہے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستائے جاتے تھے اور بری طرح ستائے جاتے تھے۔ کبھی گلے میں پھندا ڈالا گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر چھڑایا، کبھی سر پر پوری اوجھ لا کر ڈالی گئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا اور ظالم ٹھٹے لگا رہے تھے۔ آخر میں آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کی اطلاع ملی، وہ دوڑی ہوئی آئی اور آپ کے سر سے اوجھ ہٹا کر الگ پھینک دی۔ ہنسنے والوں کے لیے رونے کا دن بھی آیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے، کام ہوتا رہا اور دین پھیلتا گیا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو۔
تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔